نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله من أحق بالصحابة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، والدین کے حقوق کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے. حق تعالی شانہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے. حق تعالی شانہ دنیا میں انسان کو وجود بخشنے کے لیے پیدا کرتے ہیں، یعنی وجود حقیقی کا سبب حق تعالی شانہ ہے. حق تعالی نے سارے انسان کو پیدا فرمایا ہے، مالک حقیقی وہ ہے. لیکن ظاہری سبب حق تعالی شانہ نے انسان کے وجود میں آنے کا والدین کو بنایا ہے. اسی لیے حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور حق تعالی تیرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. اور ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کو اف بھی نہ کہو اور ان سے جھڑک کر بات مت کرو، ان کو نہ جھڑکو اور ان سے بہت نرم کلامی سے بات کرو. اور ہمیشہ اپنی عاجزی انکساری کے پہلو کو ان کے سامنے جھکائے رکھو. ہمیشہ ان کی خدمت اور فرما برداری کے لیے تیار رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب ان پر رحم فرمائیے جس طریقے سے ہمارے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. دیکھیے والدین کتنی بڑی نعمت ہے. والدین اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی چاہے کہ میں والدین کے حقوق کو ادا کروں تو سارے حقوق کو ادا کرنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو غلام اور باندی پائے اور اس کو خرید کر آزاد کر دے تو والدین کے ایک حق کو ادا کیا. ایک حق کہ وہ غلام سے باندی سے ان کو خریدا اور آزاد کیا. اور حقوق کتنے ہیں؟ حقوق کا کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا. اسی لیے حق تعالی شانہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پر ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا.
لیکن میرے بھائیوں یہ طے شدہ بات ہے، جو نعمت ہمیں بہت آسانی سے میسر آتی ہے اس نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے والدین کی شکل میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، عام طور پر اولاد اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، آپ کے والدین دنیا میں آئے تو آپ دنیا میں آئے، آپ کے والدین کی وجہ سے آپ نے دنیا دیکھی، آپ کے والدین کی وجہ سے آپ نے دنیا کا رخ کیا۔ اگر والدین نہ ہوتے تو آپ کو دنیا کا رخ نہیں ملتا، دنیا کی زندگی نہیں ملتی۔ اور دیکھو، ہر نعمت کے جانے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ نعمت ہوتی ہے تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ عام طور پر والدین کے باب میں اس دور میں ہمارا بھی یہی حال ہے۔ جب تک والدین ہوتے ہیں والدین کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خوب قدر کریں، اس نعمت کو بڑی عظیم نعمت سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، میرے حسن سلوک کا، میری خیر خواہی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت، تیری ماں۔ صحابی نے پھر سوال کیا، اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا، ثم امت، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، اس کے بعد؟ آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پھر عرض کیا، اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم اباک، پھر تیرا باپ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ دونوں قابل احترام ہیں، دونوں قابل قدر ہیں۔ جہاں تک عطا کا معاملہ ہے، داد و دہیج کا معاملہ ہے، خدمت کا معاملہ ہے، تو ماں کا درجہ باپ پر مقدم ہے، اور جہاں تک اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ ہے تو باپ کا درجہ ماں پر مقدم ہے۔ بہت آسان مثال سے اس کو سمجھایا۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف والد صاحب ہے۔ ماں بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹے پانی پلاؤ، باپ بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹا پانی پلاؤ۔ پہلے ماں کو پانی پلاؤ، پھر والد صاحب کو پانی پلاؤ۔ ایک کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، خدمت نہیں لے رہا ہے، اپنے لیے کچھ مانگ نہیں رہا ہے، کسی کام کو کرنے کا حکم کر رہا ہے۔ باپ بھی حکم کر رہا ہے، ماں بھی حکم کر رہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ باپ کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور ماں کسی اس کام سے روکنے کا حکم کر رہی ہے، ہم کیا کریں؟ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ باپ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، ماں کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو۔ والدین کے مقام کو سمجھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، باپ کی اطاعت کر، ماں کی نافرمانی نہ کر۔ باپ کی اطاعت کر، ماں کی نافرمانی نہ کر، یعنی ایسی شکل اختیار کر کے دونوں ناراض نہ ہونے پائے۔ بہت بڑے ہیں دونوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ باہر حضرات نے فرمایا کہ جب اس طریقے سے معاملہ ہو، ایک کام کرنے کا حکم باپ کرے اور ماں منع کرے، اگر وہ صحیح ہے تو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اطاعت اور فرما برداری میں باپ کا درجہ مقدم ہے۔ لیکن امام مالک نے فرمایا دونوں کو راضی رکھو، ایسی صورت اختیار کرو کہ یہ باپ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے اور ماں کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ آج کل کا جو حال ہے، آج کل عام طور پر
اولاد ماں باپ کو جو مقام دینا چاہیے، ماں باپ کو جو ماں باپ سمجھنا چاہیے، آج غلطی سے ہم وہ نہیں سمجھ رہے۔ علماء نے لکھا ہے والدین کے حقوق یہ ہیں، ایک حق والدین کا یہ ہے دل سے ان کا ادب احترام کرے، دل سے ادب احترام۔ دوسرا حق یہ ہے والدین کی خدمت کرے، اور ایسی خدمت کرے کہ وہ خوش ہو جائے اور کوئی غرض نہ ہو کیوں خدمت کر رہا ہے، بینک بیلنس بہت ہے، مرے گا تو ہمیں ملے گا، انتظار یہ ہے کہ وہ مرے ہمیں ملے، نہیں، ہمارے ماں باپ ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں وجود بخشا ہے، لہذا ان والدین کی خدمت کریں گے۔ تو ادب احترام والدین کا یہ ان کا حق ہے، ان کی خدمت کرنا اور خدمت کے ذریعے ان کو خوش کرنا یہ ان کا حق ہے۔ والدین کسی کام کے لیے کہے، اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو ضرور اس کو پورا کرے، اور اگر خلاف شرع ہے تو والدین کو اف نہیں کریں گے، والدین سے حجت نہیں کریں گے، شریعت کے خلاف ہم نہیں کریں گے، تمہاری نہیں مانیں گے، ماننا نہیں ہے، ان کے سامنے نہیں بولنا ہے، ان کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ خیر خواہی کا جہاں تک معاملہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ والدین اگر مشرک اور کافر ہو تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ میری والدہ اسلام نہیں لائی تھی اور وہ ہمارے ہاں آئی، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی ہے اور میرے گھر پر آئی ہے، میں کیا کروں؟ کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، خیر خواہی کا معاملہ کرو، گرچہ اس کے بعد اسلام نہیں، تمہاری ماں ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک ماں کا شریعت اسلام نے کیا مقام رکھا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ موقع فرض کا نہیں تھا، فرض کفایت تھا، جب باز جائے چلے کام چل جائے۔ آپ نے پوچھا تیری والدہ ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا کہ والدہ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ بعض صحابہ کو آپ نے فرمایا والدہ کی خدمت کر، تیری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، ممکن ہے عالم برزخ میں ہو، ممکن ہے خواب میں ہو، تو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی۔ کون ہے؟ حارثہ ابن نعمان۔ اچھا تلاوت کر رہے ہیں جنت میں سن رہا ہوں، کیا کارنامہ ہے؟ اور تو کچھ نہیں، اپنے والدین کا بہت بڑا فرما بردار ہے اور والدین کی بہت خدمت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات ہے کہ والدین کی خدمت اور والدین کی فرما برداری، میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں وہ تلاوت کر رہا ہے اور میں تلاوت کو سن رہا ہوں۔ یہ مقام ہے والدین کا، اللہ نے معاف فرمایا ہے۔ ہماری نظر میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے دنیا دار انسان کے دل میں مال و دولت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں، سب سے زیادہ محبت مال و دولت کی ہے۔ کسی درجے میں مال و دولت کی محبت بری چیز نہیں ہے، مال ہے محبت ہوگی آدمی کو، دولت ہے محبت ہوگی، مکان ہے، دکان ہے اور اسی طریقے سے استعمال کے سامان ہے، اس کی محبت ہوگی۔ ایسا نہیں کہ محبت ہونی ہی نہیں چاہیے، نہیں، محبت تو ہوگی، لیکن محبت کے لیے فرق مراتب ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اس کے دین کی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے دل میں محبت اس کے والدین کی ہونی چاہیے، اس کی اولاد کی ہونی چاہیے، اس کے اساتذہ کی ہونی چاہیے، اس کے مشائخ کی ہونی چاہیے، رشتہ داروں کی ہونی چاہیے، عام مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔
شوہر ہے اس کے دل میں بیوی کی محبت ہونی چاہیے، اولاد ہے اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے، ماں باپ ہے ان کے دل میں اولاد کی محبت ہونی چاہیے، فرق مراتب کے ساتھ، جو ترتیب ہے اس کے ساتھ۔ ماں باپ کی ایسی محبت جو اللہ اور اس کے رسول کو احکام کو توڑنے پر مجبور کر دے، یہ محبت مقصود نہیں ہے۔ اولاد کی ایسی محبت جو ماں باپ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، ایسی محبت جائز نہیں ہے۔ بیوی کی ایسی محبت جو شریعت کے احکام کو توڑنے پر مجبور کرے، بیوی سے ایسی محبت جائز نہیں ہے۔ مال و دولت کی ایسی محبت کہ مال و دولت کے مقابلے میں قرآن و سنت کا حکم چھوٹ رہا ہو، اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہو، نبی کی شریعت چھوٹ رہی ہو، احکام قرآن چھوٹ رہے ہو، ایسی محبت کی اجازت نہیں۔ لیکن آج دنیا داری کا ماحول ایسا ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ایسی رسی بسی ہے، نہ اللہ کی محبت اس کے مقابلے میں ہے کچھ ہے، نہ رسول کی محبت کچھ ہے، نہ شریعت کی محبت کچھ ہے، نہ ماں باپ کی محبت کچھ ہے، نہ اولاد کی محبت کچھ ہے۔ آپ دیکھیے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مطیع اور فرما بردار بیٹا اپنے والدین کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھے تو اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ حج کرنا آسان ہے؟ حج کے ثواب کو پانا آسان ہے؟ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی کاوشیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر حج ادا کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس فرما بردار اولاد نے محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھا، ایک نظر پر ایک حج کا ثواب ہے، حج مبرور۔ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے تو؟ کہا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب ہے۔ بتاؤ اتنی بڑی فضیلت ہم کون حاصل کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کا خیال بھی ہے، ہمیں اس کا تصور بھی ہے کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک مرتبہ دیکھنے پر ایک حج کا ثواب، 10 مرتبہ دیکھنے پر 10 حج کا ثواب، اور 100 مرتبہ دیکھنے پر 100 مرتبہ، یعنی جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ حج مبرور کا ثواب ہے۔ وہ ماں، اچھا حدیث میں ماں کے بارے میں 3 مرتبہ فرمایا، پہلے ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق، پھر فرمایا باپ کا حق۔ ابن بطال مالکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ماں نے 3 تکلیفیں برداشت کی ہے، باپ نے 1 تکلیف برداشت کی ہے۔ پہلی تکلیف ماں نے یہ برداشت کی ہے کہ جب حمل پیٹ میں ٹھہرا ہے تو اس کی طبیعت اور اس کی کیفیت بدل چکی ہے، کبھی متلی ہو رہی ہے، کبھی بے چینی ہے، کبھی بے قراری ہے، کبھی چکر آ رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، حمل کا ٹھہرنا ہوتا ہے، ماں تکلیف برداشت کرتی ہے، تو حمل کی تکلیف پہلے وہ برداشت کرتی ہے۔ دوسری تکلیف حمل کو جب رکھتی ہے، یعنی بچہ جنتی ہے تو بچہ جنتے ہوئے وہ تکلیف اٹھاتی ہے، اور تیسری تکلیف بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے دودھ پلانے کا زمانہ ہے، دودھ پلانے کے زمانے کی وہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ ماں جو حمل کی شکل میں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں محفوظ کرتی ہے، اس کے بعد وہ جانتی ہیں حمل کے لیے یہ کھانا مضر ہے، وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ سب سے محبوب غذا اس کی ہے۔ اگر اس کو بتلا دیا جائے کہ پہلا حمل ہے، تو نے ان چیزوں کا استعمال کیا، حمل ساقط ہو جائے گا، ان چیزوں سے تجھے پرہیز کرنا ہے، وہ اس حمل کی حفاظت کے لیے اپنی طبیعت کے خلاف کھانے پینے کو چھوڑ دیتی ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرے، اس نعمت کی پرورش کرے۔ اور جو تکلیفیں ہوتی وہ تو برداشت کرتی ہی ہے۔ بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، ایک چھوٹی سی جان ایک چھوٹے سے پیٹ سے ایک خاص راستے سے باہر آتی ہے،
اللہ کی یہ شان ہے. اللہ جسے تحمل کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، وہ اس کام کو انجام دے سکتی ہے. دیکھنے میں مرد طاقتور زیادہ ہے، عورت طاقتور کم ہے. مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے. لیکن اس مرحلے سے عورت دو چار ہوتی ہے، بچے کی ولادت اس کے پیٹ سے ہوتی ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست نے بڑی عجیب بات کہی ہنستے ہوئے. کہا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ دولت اور یہ سعادت عورت کو عطا فرمائی ہے، ورنہ تکلیف کا حال یہ ہے کہ اگر مرد جنتا تو کسی کے یہاں دوسرا بچہ نہیں ہوتا. اتنی سخت تکلیف. بعض مرتبہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، جان چلی جاتی ہے، لیکن وہ ماں ہے ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے وہ تیار رہتی ہے. 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں اٹھایا، اس کی اپنے حمل کی خوب حفاظت کی، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوا تو جتنی حفاظت پیٹ میں کر رہی تھی اس سے زیادہ توجہ اسی بچے کی طرف ہے. اس کے کھانے کی فکر ہے، اس کے پینے کی فکر ہے. وہ رونے نہ پائے. وہ اگر بستر پر پیشاب کرتا ہے، وہ بستر پر پاخانہ کرتا ہے، ماں کو کبھی گھن نہیں آتی، ماں کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی. وہ نہ ٹھنڈی کو دیکھتی ہے، نہ گرمی کو دیکھتی ہے، نہ راحت کو دیکھتی ہے، نہ آرام کو دیکھتی ہے، نہ دن کو دیکھتی ہے، نہ رات کو دیکھتی ہے، نہ صحت کو دیکھتی ہے، نہ بیماری کو دیکھتی ہے. جیسے بچے نے رونا شروع کیا اپنے سینے سے لگایا اس کے پیٹ کو بھرتی ہے. جیسے بچے نے رونا شروع کیا اس کو احساس ہوا کہ پیشاب کیا ہے، فوراً اس کی صفائی میں لگ جاتی ہے. جیسے بچہ رونے لگتا ہے اس کو احساس ہوا پاخانہ کیا ہے، فوراً اس کے پاخانے کو صاف کرنے کے لیے خود اپنے کپڑے کو گیلا کر دیتی ہے. لیکن بچے کو گیلا کپڑا پہنے ہوا برداشت نہیں کرتی، بچے کو گیلے کپڑے پر سلانا برداشت نہیں کرتی. اور پھر پیدائش کے بعد یہ سارے جتن کے بعد یہ بچہ بڑا ہوتا ہے. اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد یہ بچہ بڑا ہوا. اب بچے کا حال یہ ہے وہ سارے احسانات جو ماں نے کیے ہیں یکسر بھول جاتا ہے. اور کیسا بھولتا ہے، بعض مرتبہ تو ایسی شکلیں پیش آتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. وقت مختصر ہے، میں ایک بات عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، خبردار تم میں سے کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی نہ دے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پاکیزہ زمانہ تھا، اس گناہ کا تصور نہیں تھا ان کے دماغوں میں. اور ایک بات عجیب سمجھ میں آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو گالی دینے کا تصور ہو سکتا ہے زمانے جاہلیت میں بھی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ایمان میں داخل ہوئے، نئے نئے داخل ہوئے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد آپ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی والدین کو گالی نہ دے. اگر پہلے یہ گناہ عام ہوتا تو ان کو اتنا تعجب نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ سوچئے کتنا پاکیزہ زمانہ ہوگا. وہ جہالت کا زمانہ جہاں ننگا طواف کرنا عبادت سمجھا جاتا تھا، شاید ان کے دماغوں میں بھی والدین کو گالی دینے کا تصور نہیں تھا. صحابہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس دور بد کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو گالی ہی نہیں دیتی، تماچے مارتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، کوستی ہیں، اور ایسے جملے کہتی ہے جس کو سننے کے لیے کان تیار نہیں. اس زمانے میں تصور نہیں تھا. اللہ کے رسول کو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ سمجھانا مقصود تھا. آپ نے دائرے کو وسیع فرمایا اور ایک شکل پیش کی. حالانکہ یہ شکل بھی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً ایک اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے رہی ہے، اپنے ماں باپ کو مار رہی ہے. وہ
وہاں یہ تصور نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرے کو وسیع فرمایا اور وسیع فرماتے ہوئے کہا تم میں سے کوئی کسی کو گالی نہ دے، کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ اپنے ماں باپ کو تو تصور نہیں تھا، فرمایا تم میں سے کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ کیوں؟ اگر تم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی اور جواباً انہوں نے تمہارے ماں باپ کو گالی دی تو گویا کہ تم نے اپنے والدین کو گالی دی۔ میرے بھائی، حق تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنی بری چیز ہے والدین کو گالی گلوچ کرنا، برائی سے ان سے پیش آنا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عوام ابن حوشب ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی میں داخل ہوا، وہاں ایک بستی میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی قبرستان کے قریب گھوم رہا ہے۔ دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر ہو گئی، اس کے بعد ایک قبر کھلی اور قبر سے ایک آدمی نکلا اور اس نے 3 مرتبہ ایسی آواز نکالی جیسی آواز سے گدھا چیختا ہے، اور پھر دوبارہ وہ قبر میں داخل ہو گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بوڑھی عورت بھی اس کے سامنے سے گزری، انہوں نے کہا یہ عورت کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس لڑکے، اس آدمی کو جس نے اس طرح گدھے کی طرح آواز نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یہ عورت اس بچے کی ماں ہے، یہ بچہ شراب پیتا تھا، نشے کے عالم میں والدہ کے پاس آتا تھا، والدہ اس کو نصیحت کرتی تھی، سمجھاتی تھی بیٹے شراب چھوڑ دے، اللہ سے ڈر۔ بچہ نشے کے عالم میں مست تھا، بجائے ماں کی بات کے ماننے کے ماں کو کہتا تھا کہ گدھے کی طرح چیختی کیوں ہے، خاموش رہ جا۔ کہا کہ جب سے ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کو دفنایا گیا، دفنانے کا وقت عصر کے بعد کا تھا، دفنانے کے بعد دوسرے دن سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی عصر کی نماز کے وقت بعد کا وقت آتا ہے، قبر کھلتی ہے، یہ نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز چیختا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے، تمام ماں بہنوں سے، پورے مسلم معاشرے سے بہت درد دل کے ساتھ عرض کروں گا کہ اپنے والدین کے بارے میں بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے میں تفصیل بتاؤں گا۔ والدین کیسے ہی صحیح، وہ ہمارے ماں باپ ہے، وہ چاہے ہم پر ظلم و زیادتی کرے، ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم ان کے سامنے اٹھ کریں۔ حق تعالی شانہ امت مسلمہ کو اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بیچارہ اس گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالی شانہ سچی پکی توبہ اور اپنے والدین سے معافی تلافی کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔